Now this is page number 3. The last Rasul sallallahu alayhi wa sallam lived an active and meaningful life as youth. آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ نوجوان تھے تو انہوں نے ایک بہت ایکٹیو زندگی گزاری اور میننگ فل زندگی گزاری. میننگ فل کو ہم کہہ سکتے ہیں بامقصد, ٹھیک ہے. ایکٹیو کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں بہت سرگرم, بہت عملی زندگی گزاری, وہ کام کرتے تھے. ایٹ دا ویری ٹینڈر ایج آف 12, صرف 12 سال کی چھوٹی عمر میں. ویسے تو ٹینڈر کا مطلب ہوتا ہے نازک, یہاں پر ہم کہیں گے 12 سال کی چھوٹی عمر میں. He took part in trade activities, انہوں نے تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لیا. and accompanied his uncle Abu Talib in a business tour to Syria, اور وہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی دورے پر سیریا گئے. سیریا مینس شام گئے. کمپنیٹ وہ ساتھ گئے, انہوں نے ساتھ دیا اس انکل ابو طالب اپنے چچا ابو طالب کو ان اے بزنس ٹور, ایک تجارتی دورے پر وہ ان کے ساتھ گئے سیریا. صرف وہ جو ہے 12 ایئرس کے تھے, مطلب چھوٹی عمر میں جو ہے وہ سوشل ایکٹیویٹیز پسند تھی, وہ ایکٹیو تھے. When some of the energetic youths of Arab tribes came together to form a peace committee under the name of Halful Fuzul, the League of Virtuous. وہاں اس وقت جو ہے کچھ عرب کے قبیلوں کے کچھ انرجیٹک یوتھس, کچھ جو ہے بہت زیادہ پرجوش نوجوان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک امن کمیٹی بنایا. مطلب انہوں نے ایک گروپ بنایا اس کا کام یہ تھا کہ وہ جو ہے معاشرے میں اپنی سوسائٹی میں مختلف امن کی ایکٹیویٹیز کرتے. اس کا نام جو ہے حلف الفضول رکھا گیا, جس کا میننگ ہے دی لیگ آف ورچوئس, نیک لوگوں کا گروہ. ورچوئس مینس نیک اینڈ لیگ کا مطلب ہے گروہ. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم didn't lag behind. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے نہ رہے. lag behind پیچھے رہنا, تو وہ پیچھے نہ رہے. and became an active member of the committee, اور وہ اس کمیٹی کے بہت زیادہ ایکٹیو ممبر رہے, ایک بہت سرگرم رکن رہے. Similarly, once a strife had arisen among various Arab clans over the setting of the black stone, Al-Hijr al-Aswad, in its place. It was a 35 years old Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. یہ 35 سالہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, who helped prevent a serious conflict, جنہوں نے ایک بہت بڑی لڑائی کو ہونے سے روکا. پریونٹ روکنا, سیریس کنفلکٹ کو ہم یہاں اب کہیں گے ایک بڑی لڑائی. بائی ریزالونگ دا ایشو ویری سیگاشیسلی, انہوں نے یہ مسئلہ بہت عقل مندی سے حل کیا. ریزالونگ حل کرنا, ایشو مسئلہ, سیگاشیسلی عقل مندی سے. All these examples and many more give inspiration to the Muslim youth to play a vibrant and dynamic part instead of living an obscure and indolent life. یہ تمام مثالیں اور اسی طرح کی کئی اور مثالیں ہیں, یہ مسلمان نوجوانوں کو انسپریشن دیتی ہیں, ان کو جو ہے جذبہ ان میں پیدا کرتی ہے ٹو پلے اے وائبرنٹ اینڈ ڈائنامک, کہ وہ جو ہے اپنی زندگیوں میں معاشرے میں ایک وائبرنٹ اور ڈائنامک رول ادا کریں. وائبرنٹ ایک پرجوش, ایک سرگرم جو ہے وہ حصہ ادا کریں. انسٹیڈ آف لیونگ, انسٹیڈ کا مطلب کی بجائے, اس کے بجائے کہ وہ رہیں این آبسکیور اینڈ انڈولنٹ لائف, وہ ایک گمنامی کی اور فراغت کی زندگی گزارے. آبسکیور گمنام رہے, اینڈ انڈولنٹ فارغ زندگی گزارے. اینڈ ٹو یوٹیلائز دیئر ویگر, اور یہ کہ وہ استعمال کریں اپنی قوت. یوٹیلائز یوز کرنا, استعمال کرنا. ویگر انرجی مطلب قوت, توانائی. دا بیٹرمنٹ اینڈ اپلفٹ آف دا سوسائٹی, معاشرے کی بہتری کے لیے اور معاشرے کو اونچا کرنے کے لیے, معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے. یہی والا جو سینٹینس ہے میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں. All these examples and many more give inspiration to the Muslim youth. یہ تمام مثالیں اور اس طرح کی کئی اور مثالیں مسلمان نوجوانوں کو یہ جذبہ ابھارتی ہیں, ان کو متاثر کرتی ہیں to play a vibrant and dynamic part instead of living an obscure and indolent life. کہ وہ ایک فارغ اور گمنام زندگی گزارنے کے بجائے ایک سرگرم اور پرجوش جو ہے کردار ادا کریں. And to utilize their vigor in the betterment and uplift of the society. اور معاشرے کی بہتری میں اور معاشرے کو اونچا کرنے کے لیے اپنی قوت, اپنی توانائی کو استعمال کریں. In his personal life, the Rasul sallallahu alayhi wa sallam was an embodiment of modesty and chastity. اپنی ذاتی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیا اور نیکی کا ایک نمونہ تھے. امبارڈیمنٹ نمونہ تھے, عکاس تھے, دکھائی دیتا تھا ان کو دیکھ کر کہ وہ کتنے موڈیسٹ ہیں. موڈیسٹی, حیا, یہاں پر ویسے موڈیسٹی کا
आजिज़ी भी मतलब होता है, आजिज़ होना, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर के लिहाज से हम इसको देखेंगे, इसका मतलब हया भी है। तो यहाँ पर हया इसकी मीनिंग है। एंड चैस्टिटी, चैस्टिटी नेकी, emphasizing the same upon his followers. खुद जो है वो बहुत बाहया थे और बहुत नेक थे और अपने पैरोकारों पर भी इसी बात पर जोर देते थे। emphasizing जोर देना, followers पैरोकार, बाकी मुसलमानों को भी यही जो है तलकीन करते थे। He did not let it go even in his very private life. यहाँ तक कि अपनी बहुत सादी जिंदगी में भी उन्होंने हया को हाथ से जाने नहीं दिया। He declared हया, ये देखिए इन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स में जो है कॉमा में हया का वर्ड बताया, इसलिए क्योंकि हया जो है एक उर्दू का वर्ड है, लेकिन ये क्लियर करना चाहते हैं इस चैप्टर में कि हमारा मोडेस्टी से मतलब जो है वो हया है। He declared हया to be the integral part of faith. उन्होंने हया को करार दिया कि वो ईमान का एक लाजमी हिस्सा है। Integral, लाजमी। Once dwelling upon the significance of modesty, haya, he said is narrated by Abu Masood रज़ियल्लाहु अन्हु. Once, एक दफ़ा, dwelling का यहाँ पर मतलब है डिटेल से बात करना, तफसील से बात करना। वैसे dwelling का मतलब रहना भी होता है। एक दफ़ा जब वो हया, modesty मतलब हया की अहमियत पर तफसील से बात कर रहे थे, significance, importance, अहमियत, he said, उन्होंने कहा, उन्होंने फरमाया, is narrated by अबू मसूद, जिस तरह की इसको बयान किया है अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने। narrated, बयान करना, मतलब ये हदीस अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान की है। If you do not feel ashamed, then do whatever you like. और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें शर्म नहीं आती फिर जो चाहे वो तुम करो। ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद है, क्योंकि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उनके जो है मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी में शर्म नहीं होती, अगर किसी में हया नहीं होती, तो फिर वो तमाम लिमिट्स क्रॉस कर जाता है, फिर वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको कोई शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता। जब इंसान की आंखों से, जब उसके दिल से शर्मिंदगी का एहसास हट जाता है, वो हया होती है। जब वो हया और शर्मिंदगी की फीलिंग जब वो चली जाती है, then do whatever you like. इसका ये मतलब नहीं है कि वो इजाज़त दे रहे हैं कि फिर वो जो चाहे करे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि फिर इंसान कुछ भी कर सकता है। मतलब ये इतनी जो है डेंजरस बात है। A chaste, modest and a civilized Muslim youth is the ideal of the teachings of Hazrat Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जो वो चाहते थे कि किस तरह का जो है मुसलमान हो, नौजवान कैसा होना चाहिए, वो चेस्ट हो, नेक, मॉडेस्ट, बाहया, एंड सिविलाइज्ड मुस्लिम यूथ, और एक तहजीब याफ्ता मुसलमान नौजवान इज़ द आइडियल ऑफ द टीचिंग्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जो एक मिसाली नौजवान है, आइडियल जो एक मिसाली मुसलमान नौजवान है, वो नेक, बाहया और तहजीब याफ्ता है। The beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam disliked vanity and ostentation and always adhered to simplicity and austerity. यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को vanity और ostentation पसंद नहीं थी। Disliked, पसंद ना होना। अच्छा, vanity होता है गरूर, लेकिन झूठा गरूर। अब झूठा गरूर क्या होता है? एक होता है प्राइड, ठीक है। प्राइड थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड है, जिसको हम उर्दू में अक्सर कहते हैं फ़ख्र करना, ठीक है। और वैनिटी जो है एक नेगेटिव वर्ड है। वैनिटी का मतलब ये है जब एक इंसान में कोई खूबी ना हो और वो उस पर इतराए, इस पर गुरूर करे, तो वो फिर वैनिटी हो जाती है। इसको हम गरूर ही कहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये होता है झूठा गरूर है। एंड ओस्टेंटेशन दिखावा, जो वो अपनी चीज़ें, अपनी दौलत, अपनी इबादत सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए यूज़ करता है। एंड ऑलवेज एडहेयर्ड टू सिंप्लिसिटी एंड ऑस्टेरिटी, और वो हमेशा जो है जुड़े रहे, एडहेयर्ड वो जुड़े रहे सादगी के साथ और ऑस्टेरिटी के साथ। ऑस्टेरिटी किफ़ायत शुआरी, किफ़ायत शुआरी का मतलब ये होता है ये कंजूसी से बेहतर है और फजूल खर्ची से भी बेहतर है। कंजूसी मतलब होता है कि आप जो है अपनी ज़रूरियात पर जो है ख़र्च ना करें, जो बहुत बेसिक नेसेसिटीज़ है उस पर भी खर्च ना करें और पैसे बचा बचा के रखें। फजूल खर्ची का ये मतलब होता है कि आप अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। ऑस्टेरिटी बिल्कुल इसके दरमियान में है, बैलेंस करती हैं। ऑस्टेरिटी का मतलब है किफ़ायत शुआरी, इंसान की जितनी ज़रूरत हो वो उतना ही खर्च करे, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करे और ना ही ज़रूरत से कम खर्च करे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरूर और दिखावा पसंद नहीं था और वो हमेशा सादगी और किफ़ायत शुआरी से जुड़े रहे। Allah Almighty had put before him the keys to the treasures of this world.
اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس دنیا کے خزانوں کی چابیاں رکھ دی تھی، دنیا کے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی تھی، بٹ ہی پریفرڈ این ایکسٹریملی سمپل لائف، لیکن انہوں نے انتہائی زیادہ سادہ زندگی کو ترجیح دی۔ Often for months، اکثر کئی مہینوں تک، no fire could be lighted in his house، ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، because of the scantiness of means، کیونکہ ذرائع کی کمی ہوتی تھی۔ no fire could be lighted کا مطلب ہے کہ چولہا نہیں جلتا تھا، اکثر جو ہے ان کے ہاں جو ہے سامان کی کمی ہوتی تھی، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہوتی تھی، تو ان کے گھر میں کچھ پکتا نہیں تھا۔ scantiness کا مطلب کمی، means کا مطلب وسائل، ذرائع۔ He always treated the people of inferior social status with kindness, affection۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو بہت زیادہ مہربانی اور محبت کا سلوک کیا۔ treated سلوک کرنا۔ inferior social status، inferior کمتر، social status معاشرتی مقام، جو ان کے ساتھ معاشرے میں ان کی جو ہے وہ کم ہوتی تھی اسٹیٹس، مطلب جو غلام ہوتے تھے، جو نوکر ہوتے تھے، اور لوگ جو غریب ہوتے تھے ان کے مقابلے میں، یا جن کو کوئی بھی سوشل پرابلم تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ ان کے ساتھ بہت زیادہ کائنڈنس، مہربانی اینڈ افیکشن اور محبت کا سلوک کیا۔ He never allows his little page to be scolded for his mistakes if any۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے چھوٹے نوکر کو نہیں ڈانٹا اس کی غلطیوں کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی غلطی ہو۔ He never allowed، اسے تو allowed کا مطلب ہوتا ہے اجازت دینا، یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لٹل پیج کو کبھی نہیں ڈانٹا۔ اچھا، پیج جو ہے ایک چھوٹا لڑکا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، چھوٹا لڑکا، بلکہ یوں اس کا میننگ نہیں ہے پیج کا، ایک چھوٹا لڑکا جو کہ چھوٹے موٹے کام کرتا ہو، جیسے بازار سے سودا لا لینا یا پانی وغیرہ بھر لینا، چھوٹے موٹے کام جو کرتا ہے اس کو پیج کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے چھوٹے نوکر کو نہیں ڈانٹا، کولڈ ڈانٹنا، اور his mistakes، ان کی غلطیوں کے لیے، if any، اگر وہ کوئی غلطی کرتے۔ انس رضی اللہ عنہ testifies to his sublime character۔ انس رضی اللہ عنہ نے ان کے اعلیٰ کردار کی گواہی دی۔ testifies گواہی دینا۔ I served the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for 10 years۔ دیکھیے یہاں پہ پھر انورٹڈ کامرس میں ہے، کامرس جو ہے وہ ڈبل انورٹڈ کامرس لگائے گئے ہیں، کیونکہ یہ جو الفاظ ہے یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خود کہے ہیں، بولے ہیں۔ I served the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for 10 years۔ میں نے 10 سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ سب خدمت کرنا۔ by اللہ، this is یہ قسم کرنا ہے، by اللہ، اللہ کی قسم، he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never even said to me اف۔ اللہ کی قسم، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ he never said harshly، انہوں نے کبھی مجھے سختی سے نہیں کہا۔ harshly، سختی سے۔ why did you do that، تم نے یہ کیوں کیا، اور why did you not do that، یا تم نے ویسا کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے کبھی کسی بات پر مجھے نہیں ڈانٹا، کبھی مجھ سے نہیں پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا یا تم نے ویسا کیوں نہیں کیا۔ اور یہ بھی جو ہے صحیح البخاری میں موجود ہے۔ To the obedience of such a benevolent and merciful رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، the Lord has attached his own pleasure۔ اتنے نرم اور اتنے مہربان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو جوڑ دیا ہے۔ obedience، فرما برداری، benevolent، نرم دل، merciful، رحم دل، رحم دل، اتنے رحم دل اور نرم دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں، مطلب اگر اس کی ان کی فرما برداری کریں گے، the Lord has attached his own pleasure، Lord، آقا، رب، اللہ نے اپنی رضا کو جوڑ دیا ہے۔ pleasure، رضا، خوشی۔ the Quran says، قرآن مجید کہتا ہے، say O Prophet، if you really love Allah then follow me، Allah will love you and forgive you your sins۔ یہ سورہ ال-عمران میں آیت نمبر 31 ہے، کہ یہاں پر بریکٹ میں آپ کو بتایا گیا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اے پیغمبر ان سے کہہ دو، if you really love me، ان سے کہہ دو کا مطلب یہ لوگوں سے کہہ دو، مسلمانوں سے کہہ دو، if you really love Allah، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو، then follow me، تم میری پیروی کرو، اللہ will love you، اللہ تم سے محبت کرے گا، and forgive you your sins، اور تمہارے گناہ تمہیں معاف کر دے گا۔ مطلب اگر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے، ان کو جو ہے فالو کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بدلے میں جو ہے ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ It clearly denotes that the pleasure of Allah Almighty can be achieved through following the footprints of His beloved Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یہ بات صاف طور پر ہمیں بتاتی ہے، نوٹ سے ہمیں بتا رہی ہے that the pleasure of Allah Almighty can be achieved، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہم حاصل کر سکتے ہیں، achieved حاصل کرنا through following the footprints of his beloved رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے، footprints ان کے نقش قدم پر چلنا۔ Similarly, in another verse of the Holy Quran, Allah Almighty has enjoined، اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس پر زور دیا، enjoined اس پر زور دیا ہے۔ And whatever the messenger gives you, take it. And whatever he forbids you, abstain from it. And fear Allah. Indeed, Allah is severe in punishment. سورہ الحشر کی ورڈ نمبر 7 ہے یہ۔ اس کا جو ٹرانسلیشن ہے اس کی وہ کچھ یوں ہے، وہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ And whatever the messenger gives you، اور جو بھی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دے دیں، take it، وہ لے لو۔ And whatever he forbids it، اور جس چیز سے یہ آپ کو منع کرے، forbids منع کرنا، abstain from it، اس سے منع ہو جاؤ، abstain منع ہونا۔ And fear Allah، اور اللہ سے ڈرو۔ Indeed, Allah is severe in punishment، بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ punishment سزا دینا، severe سخت۔ It has been made binding upon all to obey the beloved رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in their lives۔ یہ لاسٹ پیراگراف ہے اس چیپٹر کا، کہتے ہیں یہ سب پر، ہم سب پر لازمی قرار دیا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی کریں اپنی زندگیوں میں۔ It has been made binding، binding لازمی، upon all سب پر، to obey کہ وہ پیروی کریں the beloved رسول، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی in their lives، اپنی زندگیوں میں۔ Since complete obedience is impossible، جیسا کہ مکمل فرما برداری ناممکن ہے without having a thorough knowledge of سیرت طیبہ، جب تک کہ ہمیں سیرت طیبہ کا مکمل علم نہ ہو۔ It becomes mandatory for the Muslim youth، یہ مسلمان نوجوانوں کے لیے لازمی ہو جاتا ہے، mandatory لازمی ہونا، to acquaint themselves with the سیرت طیبہ، کہ خود کو سیرت طیبہ سے واقف کریں، acquaint واقف کرنا۔ اس جملے کو ہم دوبارہ دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ چونکہ جو ہے جب تک ہمیں سیرت طیبہ کا مکمل علم نہیں ہوگا تب تک جو ہے ہم جو ہے مکمل طور پر فرما برداری نہیں کر سکتے، اس لیے مسلمان نوجوانوں کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ وہ جو ہے سیرت طیبہ سے خود کو واقف کرے، اس کا مکمل نالج جو ہے وہ حاصل کرے۔ obedience فرما برداری، یہاں پر ایک ورڈ ہے thorough knowledge، thorough means مکمل، یعنی جب ہمیں علم نہیں ہوگا تو ہم کیسے جو ہے اس پر عمل کریں گے، تو یہ مسلمان نوجوانوں کے لیے مسٹ ہے، لازمی ہے کہ وہ سیرت طیبہ کو جو ہے پڑھے اور اس کے بارے میں جانے۔ The youth being the backbone of the body of Ummah، جو یوتھ ہے، وہ نوجوان ہے، وہ امت کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بیک بون جو ہیومن باڈی میں بہت امپورٹنس رکھتا ہے، بیک بون ہی جو ہے سارا سسٹم جو ہے اس کو ہولڈ کرتا ہے، اس کو کنیکٹ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یوتھ جو ہے، نوجوان جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ امت کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ must follow the teachings of the beloved رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in letter and spirit، ان کو یقیناً ضرور جو ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ in letter and spirit، مکمل طور پر۔ the letter ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے خط، spirit کا مطلب ہوتا ہے روح یا جذبہ، لیکن letter and spirit جب یہ ورڈ مل جاتے ہیں، لیٹر اینڈ اسپرٹ بن جاتا ہے، تو پھر اس کی میننگ چینج ہو جاتے ہیں اور اس کو پھر ہم ایڈیم کہتے ہیں، IDIOM ایڈیم۔ آگے بھی جو ہے آپ کے چیپٹرز میں ایڈیمز آئیں گے۔ ایڈیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ کا مطلب تو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب وہ جوائن ہو جاتے ہیں تو ان کا جو ہے ایک اور میننگ ہوتا ہے، ڈیپ میننگ یا ہڈن میننگ، چھپا ہوا میننگ، تو وہ کچھ اور ہوتا ہے اور اس کو ایڈیم کہتے ہیں۔ لیٹر اینڈ اسپرٹ کو اگر ہم میننگ لیں گے تو اس کا مطلب ہوا مکمل طور۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نوجوان جو کہ امت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر پوری طرح سے عمل کریں۔ to attain purity in their character، اپنے کردار میں پاکیزگی لانے کے لیے، attain ویسے حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم سینٹینس کے مطابق اس کو یوں بنا دیں گے، اپنے کردار میں پاکیزگی لانے کے لیے and be successful in this life and hereafter، اور اس زندگی میں اور آنے والی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، سکسیسفل، کامیاب۔ نوجوانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے پوری طرح، تاکہ ان کے کردار میں پاکیزگی آئے اور وہ اس زندگی میں اور آنے والی زندگی میں کامیاب
ہو سکے. سو یہ جو ہے آپ کا چیپٹر تھا. فلی آپ کو یہ کلیئر ہوا ہوگا. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو.